بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ایک مختصر سی پریس کانفرنس جس میں میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا، قوم کی توجہ آپ کی وساطت سے، کہ کل جو مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کی بیعت میں ایک میڈیا ٹاک کی، اور اس کے بعد جو یوتھ کنونشن سے جو انہوں نے تقریر کی، اس کا لب و لہجہ، اس میں جو زبان استعمال کی گئی اور جس سوچ کی عکاسی کی گئی، یہ بڑی اہم ہے. انہوں نے منہ توڑ دیں گے، زبان کھینچ لیں گے، اس قسم کی تھپڑ مار دیں گے، اس قسم کی باتیں کی جو کہ ایک ایسے شخص کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے جو کہ بالکل فہم و فراست تو قریب سے نہیں گزری، لیکن ایک ذاتی اناد اور ایک فرسٹریشن کی عکاسی کر رہی تھی. انہوں نے اپنی تقریر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ 26 مارچ کو جو ان کو نیب میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں وہ اپنے ان کارکنان کو اشتعال دلا رہی تھیں، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک ایسی کولیشن جو کہ اب کاغذوں پہ رہ گئی ہے، وہ رینٹ ا کراؤڈ کی سروسز مہیا کرنے کے لیے تیار تھے. اب مولانا صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک دینی رہنما جو کہ اپنے آپ کو دینی رہنما کہتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے سیاست کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ انہی کی پارٹی کے ارکان مولانا شرانی اور مولانا حافظ، ان کی زبانی آپ سن چکے ہیں. اور مولانا کا جو رویہ ہے وہ اس میں مجھے قرآن شریف کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. ایک دینی رہنما ایک ایسے غیر قانونی، غیر اخلاقی چیز کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ایسی خاتون کے جن کی نہ تو کوئی سیاسی ساکھ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کلیبری سے لے کر اور ان پہ جو 20 مقدمات ہیں، جس میں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائیداد نہیں، وہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ نیب پہ چڑھائی کریں گی، لشکر کشی کریں گی، اور ان کو اپنا جو سیاسی پلیٹ فارم ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں گی. دیکھیں، یہ رویہ بہت ہی خطرناک بھی ہے، اور پاکستان کے عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والے لیڈر جو کہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو ان کی کل کی دھمکی تھی وہ شاید آصف علی زرداری صاحب کی طرف تھی، کیونکہ زبانیں کاٹنا اور زبانیں کھینچنا، یہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھیں. اصل چیز کیا ہے جی؟ اصل چیز ہے یہ وہ کلچر، یہ وہ طریقہ کار جس میں کہ سیاست کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، اور کاروبار بھی غیر قانونی کاروبار، جس میں کہ آپ اپنے دور حکومت میں جو کچھ بھی کریں، آپ سرپرستی کریں،
لینڈ مافیا کی آپ سرپرستی کریں، ذخیرہ اندوزوں کی آپ سرپرستی کریں، ہر وہ کرمنل طبقے کی جو کہ قانون کی حکمرانی پہ یقین نہیں رکھتا، اور پھر آپ اسی سرپرستی میں جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ ہو یا جہاں پہ کہ آپ کو، اور یہ سیاسی مسئلہ ہے نہیں، یہ قانونی مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کہ ایک خاتون جو کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کرپشن کے جوابات دینے کے بجائے وہ ادارے پہ لشکر کشی کر رہی ہیں اور ترغیب بھی دے رہی ہیں پارٹی کارکنان کو اور دوسرے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنی جو ایک موب ہے جس کو آپ جتھے کہہ سکتے ہیں، اس کی آڑ میں قانون سے فرار حاصل کرے اور قانون کو ڈرائے دھمکائے، جس کی بنیاد پر ان کے جو کیسز ہیں ان کو جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ دباؤ میں یا ڈر میں اپنے فیصلے دیں۔ یہ اس کلچر کی ترجمانی کر رہی ہیں جس میں کہ ایک عام کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ یہی سوچیں گے کہ بہترین طریقہ ہے یہی کہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرو، شمولیت اختیار کرو، اور جب وقت آئے قانون کی گرفت میں آنے کا تو اس وقت اپنی سیاست کو اور اپنی سیاسی پارٹی کے جتھوں کو لے کر آپ ججز پہ چلے جائیں، آپ اداروں پہ چڑھائی کر دیں۔ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پیشی پہ جانا ہو تو ہم کوئی جتھے لے کر پہنچ جائیں اور اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کریں، اس طرح سے ہم ایک ڈرائیں دھمکائیں فیصلہ کرنے والوں کو۔ تو یہ کلچر بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ قانون کچھ بھی نہیں ہے، قانون جو ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بے بس اور لاچار لوگ ہیں، اور جو لوگ ہماری سرپرستی میں ہوں گے ان کی حفاظت ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ جب بھی ان پہ کوئی قانون کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے۔ یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے 26 مارچ کو اپنے جتھے لانے کی، اسے ہم پوری طرح سے کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس سوچ کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اقتدار کے وقت بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل حل کرے، قانون کی بالادستی کو قائم کرے، یہ قانون کو بھی کمزور کرتے ہیں، یہ اداروں کو بھی کمزور کیا ہے۔ ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کر جو آخری ہوا تھا نیب میں جس میں کہ انہوں نے پتھراؤ اور گھیراؤ جلاؤ کیا تھا، یہ ان کے ہتھ گنڈے ہیں جو کہ یہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنی سیاست، اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کو آماجگاہ بنا دیا ہے ان کرمنلز کا، ان جرائم پیشہ لوگوں کا، جس میں کہ ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے، ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے۔ یہ جو ٹینڈنسی ہے جس میں کہ کافی دفعہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے رویوں سے نہ تو حکومت پریشر میں آئے گی اور نہ ہمارا لیڈر جو کہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، جس کی وجہ شہرت یہی ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، تو ان کو یہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں جس میں کہ بنیادی طور پہ یہ اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے جو انہوں نے سیاکاریاں کی ہوئی ہیں اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو اس وقت جو معاشی صورتحال جو بہتر ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہماری اکانومی دوبارہ چل رہی ہے کہ ان کی سیاست پی ڈی ایم تو ختم ہو گیا، اب ان کی سیاست بھی ختم ہونے والی ہے،
تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی طرف سے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں کی نہ تو اجازت ہوگی اور نہ ہم کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے اور نہ ان کو کسی قسم کا NRO ملے گا. یہ جو بھی کر دیں، الٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں، تب بھی ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی. اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو قانون کی حکمرانی ہوگی، اس میں قانون کا بول بالا ہوگا، لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور یہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے. عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمیشہ حکومت کو منظور رہا ہے اور منظور رہے گا، کیونکہ ہم قانون کی اداروں کی کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے پچھلے دفعہ جو نیب پہ جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے ہی لوگ یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس دن پرائم منسٹر صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس تھا، انہوں نے اشتعال دلایا، جا کے ہمارے ورکرز کے درمیان پریس کانفرنس شروع کر دی، میڈیا ٹاک شروع کر دی. تو ان کی تو کوشش یہی ہوگی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، لیکن ہم انشاءاللہ ان کو بڑے احسن طریقے سے ہم ڈیل کریں گے سچویشن کو. عدیل سرفراز آج ٹی وی سے. آج ایک رپورٹ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ پیش ہو چکی ہے براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن کی وزیر اعظم کے سامنے. کب تک وہ پبلک ہو جائے گی؟ اور یہ بتا دیجیے گا کچھ متضاد اور مبہم قسم کی خبریں بھی لیک کی جا رہی ہیں میڈیا پر، جو اکاؤنٹس ہیں سوئس اکاؤنٹس اس کے حوالے سے بھی. تو کیا جو حکومت ہے انہوں نے یہ اختیار دیا تھا براڈ شیٹ کمیشن کو کہ وہ جو سوئس اکاؤنٹس ہیں ان پر بھی تحقیقات کرے اور سفارش کی گئی ہے نیب سے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے، جو کہ کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ مجھے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ آ چکی ہے. اس پہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ بیٹھ کے اور ہم اس کا جائزہ لیں گے. سر ایک چیز تو یہ بتا دیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین کون ہے؟ پہلے تو آپ تھے، اور منسٹری انفارمیشن کو اس وقت کیونکہ خالی تو وزارتوں کو نہیں چھوڑا جاتا، کس کو پرائم منسٹر نے ذمہ داری دی ہے؟ اگر کہ پرائم منسٹر خود انفارمیشن منسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے حالت میں ڈیلے کیوں ہے؟ آپ کا جو نوٹیفکیشن ہے غلط ہے، آپ کو کیا چینج کر رہے ہیں؟ کیا ایشوز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے میں پارٹی کا اسپوکس پرسن رہا ہوں، آج بھی ہوں، اسی کیپیسٹی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور جہاں تک کہ وزارت اطلاعات کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا، لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک وہ ہوا، اس کا کورونا کا وہ ہوا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کئی چیزیں جو ہے تو تھوڑی سی ان میں تاخیر آ گئی ہے. لیکن انشاءاللہ جلد جو بھی پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، میں تو ہمیشہ کی طرح وہ پارٹی کا اسپوکس پرسن ہوں اور رہوں گا. سر افتخار مشوانی ہے ٹیچر ورلڈ ٹریبیون. جی جی میرا کوشچن تھوڑا سا طرف ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک گراؤنڈ کریں. جی آپ کریں، جو سوال کرتے ہیں کریں. سر اصل میں احتساب کے حوالے سے میں کوشچن کروں گا کہ احتساب جو ہے وہ موجودہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو الیکشن مینیفیسٹو کا جو مین پوائنٹ تھا وہ احتساب تھا. لیکن 2.5 سال گزرنے کے باوجود اب حالات اس لائن پہ پہنچ چکے ہیں کہ جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، جن پہ قومی خزانہ لوٹنے کے الزامات ہیں، اب وہ جو ہے ایک سائڈ پہ تو وہ دلدلاتے پھر رہے ہیں، دوسرے سائڈ پہ ابھی وہ اداروں کو للکا رہے ہیں. اور اب جو سچویشن بنی ہے، ابھی آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ جس طرح مطلب کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح کی مطلب کہ پولیٹیکل جو ایک انارکی لائک سچویشن پیدا ہوئی ہے، تو اس میں مطلب کہ اب یہ اب ہمارے جو احتساب کا سسٹم ہے وہ کمزور ہے، حکومت کمزور ہے، یا جو احتساب کے ادارے وہ ان میں کوئی خامی ہے؟ کیونکہ ابھی لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ پیچھے گورنمنٹ سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، جو کرپٹ ہے ان کو جو ہے نا وہ انصاف کے کٹے میں ملائے جائیں گے. لیکن ابھی تک جو ہے نا اس کا کوئی فروٹفل ریزلٹ سامنے نہیں ہے. نہیں، بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اکثر پاکستانیوں کا یہ سوال ہوگا. یہ سوال تلخ بالکل نہیں تھا، یہ حقیقت پہ مبنی سوال ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتساب کرتے ہیں وہ کون ہیں. جو احتساب کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے جو کنسرن ادارے ہیں، یعنی کہ نیب ہے اور عدالتیں ہیں.
اب بدقسمتی سے جس طرح ہم نے یہی کہا کہ نیب ہو گیا یا جو بھی ادارے ہوں، جو کہ یہ جنگ یہی ہے. جس طرح میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو حکمران رہے ہیں، ہمارے پچھلے حکمران رہے ہیں، خاص طور پہ جو پچھلے 10 سال میں رہے ہیں، ان کی تو کوشش یہی تھی کہ یہی ادارے کمزور ہوں، کیونکہ ان کی جو کارروائیاں تھی، جو انہوں نے غلط کام کیے، کاروبار کی، کرپشن کی، ہر قسم کا غلط کام کیا، تو سب سے پہلا تو ان کا ہدف یہی تھا کہ انہی اداروں کو ایسے کمزور کیا جائے کہ وہ بالکل مفلوج ہوں اور وہ کام نہ کر سکیں جو کہ جس کے لیے وہ بنے ہیں. اب نیب اور عدالتیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ کہ حکومت پاکستان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. اثر و رسوخ، اور پھر خاص طور پہ وہ پارٹی، پاکستان کی وہ پارٹی اور پرائم منسٹر جس کی کہ 22 سالہ جدوجہد یہی تھی کہ ملک میں جو کرپشن ہے، اس ملک کو کرپشن سے پاک کیا جائے، اداروں کو مضبوط کیا جائے. لیکن جب ہم الیکشن لڑے اور جب ہمیں جو بھی سیٹس ملیں، تو جو ہماری پارلیمنٹ میں جو ہماری جو عددی نمبرز تھے، اس نے ہمیں لمٹ کیا کہ ہم ایک میجر ریفارم کی طرح جائیں، جوڈیشل ریفارمز لائیں، نیب کے لاء میں ریفارمز لائیں، اور جتنے بھی ریفارمز ہیں وہ ہم لا سکیں. اب جو پاس ہوتا تھا بل نیشنل اسمبلی سے، وہ آ کے سینٹ میں پھنس جاتا تھا. اب الحمدللہ ہماری پارٹی سینٹ میں بھی سب سے بڑی پارٹی ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی. تو اب ہم یہی توقع اور امید اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہم یہ قانون سازی میں پہ توجہ دیں گے، ریفارمز کریں گے. جتنی بھی ہم نے یہ ریفارمز کرنی ہے، خاص طور پہ جوڈیشل ریفارمز ہو گئیں، نیب کا لاء ہو گیا، اور جتنی بھی اور بھی ریفارمز ہیں، تو اس میں ہمیں بڑی مدد ملے گی. گو کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی ہے کہ ہم اس میں ریفارمز لا سکیں. تو اس لیے میں بڑا پر امید ہوں، کیونکہ سب پاکستانیوں کی یہی فرسٹریشن ہے اور ہماری بھی یہی فرسٹریشن ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہی فرسٹریشن ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح کی توقع رکھتے ہیں پاکستان کے عوام یا ہماری حکومت. کیونکہ جب تک لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، جب تک ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ پوری پی ڈی ایم کی صورت میں اپنی وہ کیمپین چلائیں، تحریک چلائیں، اس کو سب سے بڑی جو انکریجنگ بات ہے جی کہ پاکستان کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی کی کرپشن کو بچانے کے لیے ان کا باہر نہیں نکلتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک ماحول ہے جس میں کہ میرا خیال ہے کہ جو حکومت کا موقف ہے اس میں بڑی اس میں وزن بھی آتا ہے، اور ہمیں یہ ایک طاقت ملتی ہے کہ ہم اپنے جو ریفارم ایجنڈا ہے اور جو اینٹی کرپشن ہمارا جو سلوگن تھا، ہم اس کو عملی طور پر اس میں لا سکیں، گرفت میں لا سکیں. جی اعزاز سید. شفیع صاحب، آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، انڈیویجول بھی. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں، جس طرح کی فرسٹریشن آپ نے ابھی پرائم منسٹر کی بھی بتائی نیب کی سزاؤں کے حوالے سے، آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیئرمین نیب ہے، جن کی اپائنٹمنٹ مسلم لیگ نون نے کی تھی، یہ بالکل درست اپائنٹمنٹ تھی، اور یہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں آپ کے یہ چیئرمین نیب صاحب اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، جو ان کی ذات کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں وہ بھی میرے آپ کے سامنے ایک تو یہ فرما دیں. دوسرا یہ فرما دیں کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں آپ کے کولیگ ہیں شہباز گل، ان کے اوپر سیاہی پھینک دی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر ہے نون لیگ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. تو یہ جو سیاست میں اس طرح کی ایک منفی پالیٹکس آ گئی ہے، جس کا آغاز ہم دیکھتے رہے، ماضی میں ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. کسی تعصب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ کنٹینر جب تھا تو اس دور سے یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہوا. تو کسی لیول پہ گورنمنٹ نے کچھ سوچنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے، جوتا اٹھا دینا، سیاہی پھینک دینا، انڈے پھینک دینا، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی ایک براڈ بیس کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گورنمنٹ، کیونکہ اسٹیئرنگ گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ دونوں کا تھینک یو. نہیں، بہت شکریہ. آپ دو بڑے اہم اور بڑے میچور سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں، جو سسٹم رہا ہے آپ کو بار بار ادھر جانا پڑتا ہے. آپ مطلب ہے کہ اس کو ماضی کی ریفرنس دیے بغیر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں.
جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تھا جس میں کہ ہم مکاؤ کلچر کہتے ہیں، جس میں کہ یہ قانون میں ڈالا گیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس کی مشاورت سے بنیں گے، چیئرمین بنیں گے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ نیب ہو یا اور جو بھی ادارے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو فیصلے وہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں قبول کرنے ہوں گے۔ اب تھوڑا چونکہ یہ چین ٹوٹ گئی ہے کہ جس میں کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ الحمدللہ وہ اس کاز کا چیمپئن ہے کہ ہم نے اداروں میں وہ لوگ لگانے ہیں جو کہ ایک خاص مقصد جس کے لیے بنے ہوئے ہیں اس کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر سکے۔ اب جہاں تک چیئرمین نیب کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے جہاں کو آپ کو سوچنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس وقت جو ایک بنے ہوئے تو وہ قانونی طریقے سے ہیں، غیر قانونی طریقے سے تو وہ نہیں بنے ہوئے، تو اگر کوئی قانونی طور پہ جو اپوائنٹ ہوا ہے تو ہم تو شخص کی نہیں ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے جو بھی اگر قانون میں کوئی تبدیلی آتی ہے نیب قانون میں یا اس نظام میں جس میں کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک میکنزم اس طرح سے بنائے جائے جس میں کہ ایک خاص پیرامیٹرز کو فالو کیا جائے بنسبت اس سے کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یورس۔ تو اس سچویشن میں یس ہم نے بہت آگے بڑھنا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ابھی ہماری پارلیمنٹ میں الحمدللہ ایک سائزیبل ریپرزنٹیشن ہے، تو ہم کئی چیزوں کو ابھی انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں جو ایک قطار لگی ہوئی تھی ہم ان کو وہ کریں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ جس میں کہ یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے جس میں کہ وہ شہباز گل صاحب پہ وہ سیاہی پھینکی گئی اور اس طرح سے کیپٹن صفدر پہ وہ کیا گیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسی کلچر کا حصہ ہے جس میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک تحریک جو کہ تھی انہوں نے ایک ایسا کلچر ابھی فروغ دیا ہے جس میں کہ بڑی بہت زیادہ جو کہ ماحول بنایا ہے وہ ایک ٹاکسک ماحول ہے، وہ ایک زہر آلود ماحول بنایا گیا ہے، کوئی بھی اس کی وہ نہیں کر سکتا، کنڈیم کرتے ہیں جو بھی پولیٹیکل ورکرز کو یا تشدد کے ذریعے یا کسی تضحیک کے زمرے میں جو باتیں آتی ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو کل آپ مریم نواز کی تقریر سنیں تو اس سے تو آپ کو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ جس میں کہ آپ زبان کھینچ دیں گے، تھپڑ مار دیں گے، منہ توڑ دیں گے، یہ ایک خاتون کو یہ زیب دیتا ہے اس قسم کی لوگوں کو اشتعال دلانا، ینگسٹرز کو اشتعال دلانا، تو ظاہر ہے اس میں ہم نے مل کے کام کرنا ہوگا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے تو جی دیکھیں اب اپنے جو بھی ہمارا جو ایک پولیٹیکل ایک ہر چیز کی ایک سیکوینسنگ ہوتی ہے، جو پولیٹیکل سچویشنز تھیں وہ تو ہینڈل ہو گئیں، اپوزیشن ایکسپوز ہو گئی ٹوٹلی، اب جو ہے تو ہم نے فوکس کرنا ہے، ہم نے تو فوکس کرنا ہے ڈیلیوری پہ، ہم نے مہنگائی کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہم نے اداروں کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے ریفارمز کرنی ہے، ہم نے اس ملک کی اکانومی کو جو کہ ایک الحمدللہ کافی چل پڑی ہے اس میں مزید تیزی لانی ہے تاکہ اس ملک میں روزگار پیدا ہو، اس ملک میں کاروبار ہو، یہاں پہ خوشحالی آئے۔ تو ہم جتنے بھی آپ نے اگر دیکھے ہوں گے کہ چاہے وہ گھروں کا ہو، چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ سماجی پروجیکٹس ہوں، سوشل ویلفیئر کے جس میں کہ جو ہمارا پروگرام ہے احساس اس کے اس قسم کی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اس فیز میں سے ہم آگے جائیں اور جو عوام کی خدمت ہے ان کی بہتری ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کوششیں کریں تو قدرتی طور پہ ایک ماحول بن جائے گا، اور ماحول بن رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس ملک کے جو ہے مستقبل کو، اس ملک کے اداروں کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26 تاریخ کے لیے جو انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا، تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک تو انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پہ بالکل کنگال کیا، اس کے علاوہ جو ہے تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ دوسرے کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو پوری طرح سے ہماری پرائیورٹیز بڑی کلیئر ہیں کہ ہم نے ابھی یہ اس چھوٹے قسم کی گفتگو میں ہم نے نہیں رہنا، بلکہ ہم نے جو عوام کے مفاد ہیں ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ صاحب میرے دو سوال ہیں، ظہیر نام ہے سماج ٹی وی سے، دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مینیج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مینیج کیا گیا پی ڈی ایم توڑنے کے لیے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے بیک ڈور رابطہ کیا گیا، گورنمنٹ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے
کہ ابھی براڈ شیٹ کی آپ نے کہا رپورٹ تو آ گئی ہے, آپ نے پڑھی نہیں ہوگی, لیکن اس میں $15 لاکھ کی جو براڈ شیٹ کو ادائیگیاں کی گئی ہیں اس کا ریکارڈ غائب ہے. کیا اس کی تحقیق ہوگی, اس میں اس بینک کا کھاتہ بھی ہوگا؟ دیکھیں پہلا آپ کا پہلا جہاں تک آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا, دیکھیں اب جو ایک نیا آپس میں ان کی جو لڑائی چل رہی ہے وہ سینٹ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاملے پہ چل رہی ہے, وہ آپ نے باتیں ان کی سن لی ہیں. ان کی جو بنیادی مفادات تھے, ان کی جو انٹرسٹ تھیں, وہ ایک نہیں تھیں, یہ ایک غیر فطری الائنس تھا اور اس کی جو انجام ہونا تھا وہ ہم سب نے دیکھ لیا. تو اس میں ہماری کوئی منشا شامل نہیں ہے یا ہم اس میں شامل نہیں ہیں, ہم اپنا فوکس کر رہے ہیں اپنی گورننس پہ. دوسری بات جو ہے جہاں تک کہ براڈ شیٹ کا, دیکھیں اس وقت کوئی میں نہیں قیاس آرائی کرنا چاہوں گا, میں نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی بحث ہوئی ہے, تو اس لیے جب میرے پاس سالڈ